عمران ریاض خان پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے، سب سے زیادہ سنے جانے والے، سب سے زیادہ چاہے جانے والے اینکر پرسن ہیں، اور عمران ریاض خان پچھلے کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ پہلے نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہو گئے تھے، اس کے بعد جب پھر وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد ان کی خاموشی ہے، لیکن اب انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے اور کسی سیاسی بات کے اوپر خاموشی نہیں توڑی ہے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑے ہی مشہور، آپ جانتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بڑی مشہور ہوتی ہیں، وہ دینی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ جو مذہبی مسائل ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، ان کی ویورشپ کافی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اب جو عمران ریاض خان اور ارشد شریف شہید کے بارے میں جو نازیبا الفاظ استعمال کے، جو گھٹیا مائنڈ سیٹ کا اظہار کیا تھا، تو اس کے بعد عمران ریاض خان نہ صرف خود سامنے آئے ہیں، نہ صرف ان کے جو بیانات ہیں، ان کی جو بات ہے وہ سامنے آئی ہے، بلکہ اس کے علاوہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی انجینئر محمد علی مرزا کو بہت زیادہ دھویا جا رہا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کتنی آواز اٹھائی ہے، اور جو یہ دو اینکر تھے انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی آواز اٹھائی، کتنی مشکلات فیس کی ہے، ایک تو اپنی جان سے چلا گیا اور تم آج بیٹھ کر ان کے خلاف بات کہہ رہے ہو، ان کے خلاف تم پروپیگنڈا کر رہے ہو، تو وہ بڑے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانیوں کے حوالے کی جانب سے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور عمران ریاض خان بڑے طویل عرصے کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں، ان کی ویڈیوز جو ہیں، ان کے کلپس جو ہیں وہ پہلی مرتبہ سامنے آ رہے ہیں، جس کے اندر انہوں نے پھر بڑا ٹھوک کے اور بڑا صاف ستھرا جواب دیا، ایسا قلعہ ٹھوک کے انجینئر محمد علی مرزا کو اس کی یقینی طور پر چیخیں نکل گئی ہوں گی اور اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کے بعد اوقات سے باہر نکل کے بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ میں ایسی بات کروں گا تو وہ جواب دیں یا نہ دیں جن کے خلاف میں بات کروں، پاکستان کی عوام جواب دے گی، پاکستان کی یوتھ جواب دے گی، پاکستان کے بچے، پاکستان کی خواتین، پاکستان کے بزرگ جواب دیں گے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو ٹھکائی انجینئر محمد علی مرزا کی ہو رہی ہے، اس کی بھی مثال ماضی کے اندر کہیں نہیں ملتی تھی۔ اب کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا ہے، اور پھر اس کے جواب کے اندر جو عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کی طرف سے کون سا جواب سامنے آیا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے، آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے نہ جانے یہ کیوں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے باتیں کر دی ہیں، اور اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ جی یہ لوگ تو دوسرے صحافیوں کے اوپر جب تشدد ہوتا تھا، جب ظلم ہوتا تھا تو یہ بڑے اچھل کے سامنے آتے تھے، یہ بڑے خوش ہوتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ کہتے تھے کہ ان کے یہ اسی سلوک کے مستحق تھے، اسی سلوک کے لائق تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ اسی طرح کے ہی جو رویے ہیں اس کے یہ قابل تھے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا تو اس کا بڑی ٹھوک کے اس کو جواب دیا گیا ہے، اور عمران ریاض خان کی جانب سے جو جواب سامنے آیا ہے وہ یقیناً پاکستانیوں کو خوش بھی کر دے گا، اور پاکستانیوں کو اس حوالے سے بتا بھی دے گا کہ اب کس طرح سے ان لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے، جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے پاکستان کے نظریے کے لیے، جنہوں نے پاکستان کے ویژن کے لیے، جنہوں نے پاکستان کی سوچ کے لیے، جنہوں نے پاکستان کے فیوچر کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، مارے کھائی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، ٹارچر برداشت کیا ہے، اور اس کے باوجود جیلیں کاٹی ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جو ان کا ایک نظریہ تھا اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کا ایک نظریہ تھا اس سوچ کو وہ لے کر آگے چل رہے ہیں۔ یہ کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، یہ ویڈیو بڑی اہم ہے جو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار جو ارشد شریف شہید بھائی تھے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو عمران ریاض خان بھائی ہیں ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تاکہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے پوری دنیا کے اندر ریپریزنٹ کر سکیں۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو بکواسیات اب ان دونوں شخصیات کے بارے میں کی ہیں ان کا منہ توڑ جواب انجینئر محمد علی مرزا تک پہنچے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں مشکل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے اس نے کہا اپنی ایک ویڈیو کے اندر، اس نے کہا کہ جی جب ابصار عالم کے اوپر تشدد کیا گیا، مطیع اللہ جان جب اغوا کیا گیا، اسد طور پر جب تشدد کیا گیا، تو اس وقت جو عمران ریاض خان تھا اس نے جسٹیفائی کیا تھا ان چیزوں کو، اس نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اس نے کہا تھا یہ اوکے ہے، اس نے کہا یہ اسی قابل ہیں، یہ اسی رویے کے قابل ہیں، ان کے ساتھ یہی سب کچھ کیا جانا چاہیے، ان لوگوں کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا رہا تھا عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان نے کہا تھا جی کہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور میں بڑا خوش ہوں، اور مستقبل میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا یہ سب کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران تھا، اور پھر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ آج جو ہوا ہے عمران ریاض خان کے ساتھ ہوئے یا جو ارشد شریف کے ساتھ ہوئے تو وہ مکافات عمل ہے، تو اس کے اوپر کسی کو زیادہ دکھی ہونے کی ٹینشن نہیں، ضرورت نہیں ہے، کسی کو زیادہ ٹینشن لینے کی، کسی کو زیادہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ یہ ہونا تھا کیونکہ کل انہوں نے اپنے صحافی بھائیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہ کل ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو جعلی طور پر دو نمبر طریقے پر غائب ہو گئے ہیں، جیسے وہ توری تھے، اسد توری تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اپنے بارے میں جو بھی تشدد ہوا، جو بھی اغوا ہوا، تو اس نے اپنے بارے میں یہ خود کیا ہے سب کچھ۔ حامد میر کی گولیوں جو لگی تھیں ان کے بارے میں کہا کہ اس نے بھی یہ سب کچھ خود کیا، یعنی کہ یہ الزامات لگائے عمران ریاض خان کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا نے کہ وہ تو سب کچھ یہ خود اپنے وہ تو یہ ان کے بارے میں یہ بیانات دیتا رہا تھا، وہ تو کہتا رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اور مستقبل میں ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو اگر اب عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے
تو یہ مقافاتی عمل ہے، تو اس کے اوپر عمران ریاض خان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس نے جو کل کیا تھا آج وہ کاٹ رہا ہے۔ اب اس کا جو جواب سامنے آیا ہے عمران ریاض خان کی طرف سے وہ بڑا منہ توڑ ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ بڑا ایسا پاورفل جواب ہے، وہ بڑا ایسا دلائل اور برہان سے بھرپور جواب ہے کہ جس نے انجینئر محمد علی مرزا کی منجی ٹھوک دی ہے۔ انجینئر جو عمران ریاض خان ہیں انہوں نے اس وقت جو انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دیا ہے تو وہ یقین جانیے ایسے سمجھے کہ ایسی پھکی دی ہے نا، بلکہ ایسا پھکا دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کہ انجینئر محمد علی مرزا نہ وہ انڈیل سکے گا، نہ وہ اگل سکے گا، نہ وہ اندر لے کر جا سکے گا، اور اس کی اب راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو چکی ہوں گی کہ میں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے اور پھر پاکستانی عوام نے کس طرح سے مجھے ٹھوکو لگایا ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب ابصار عالم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تو یہ جو عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کی جو ویڈیوز تھی اس زمانے کی وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس وقت جو عمران ریاض خان صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی صحافیوں پر حملے افسوسناک ہیں، یہ ان کی ویڈیوز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویڈیوز کے اندر وہ کہتے رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی کارروائیوں سے پاکستان کے اندر جو صحافیوں میں عدم اعتماد ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، ان کو جو تحفظ کا احساس ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، تو اس طرح کا کام بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ حامد میر کو جب گولی لگی تھی تو میں نے ہی سب سے پہلے جواب دیا تھا، میں نے ہی اس وقت سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جو اس طرح سے گولی مار کر، یعنی کہ اگر کوئی صحافی بات کر رہا ہے، اگر کوئی صحافی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے، اگر کوئی صحافی غلط بات بھی کر رہا ہے تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ، یا اس کو بتاؤ کہ آپ نے مس گائیڈ کیا ہے لوگوں کو، آپ اس حوالے سے اس بات کو اس طرح سے کر سکتے تھے تو یہ لوگوں میں مس گائیڈنس بھی نہ آ جاتی اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ جاتا۔ گولی مار دینا، بات کے جواب میں گولی مار دینا، یہ دنیا میں کہیں کا بھی اصول نہیں ہے، یہ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہے اور اس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، یہ بڑا غلط ہے، یہ پرزور مذمت کے قابل ہے، یہ افسوسناک ہے۔ یہ عمران ریاض خان نے کہا تھا، اس کی ویڈیوز اس طرح کی جو تھی وہ چلتی رہی اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی چل رہی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کسی بھی اس کے اوپر۔ اچھا، اس کے اوپر پھر آگے آئے جب متی اللہ جان جو تھے جب وہ غائب ہوئے تھے تو اس وقت بھی جو عمران ریاض خان تھے انہوں نے اس کو بڑا زیادہ کنڈیم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر میں گھس کر جو متی اللہ جان کو مارا گیا ہے یا ان کو جس طرح سے اغوا کیا گیا ہے اور پھر ان کو بعد میں رہا کیا گیا ہے، تو یہ بھی بڑا گھٹیا کام ہے، یہ بھی بڑا اخلاقیات سے گرا ہوا کام ہے۔ اس طرح کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی علاقے کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صحافی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اس طرح سے مارا جائے یا اس کو حملہ کیا جائے اس کے اوپر یا اس کو غائب کر دیا جائے۔ تو یہ بھی انہوں نے پھر اس کو بھی بڑا زیادہ کنڈیم کیا تھا۔ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد اسد طور کو جب مار پڑی تھی، یعنی کہ ان کے گھر میں گھس کر جب پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کو پھر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد کہا گیا تھا کہ جی ہم تو فلاں ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیخ رشید نے، آپ کو یاد نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شیخ رشید نے ٹی وی کے اوپر چڑھ کے اسپیشل پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہم مجرمان کے بڑا قریب پہنچ چکے ہیں، بہت جلد مجرمان پکڑے جائیں گے، کیونکہ اسد طور کے اوپر جب حملہ ہوا تھا، اسد طور کو جب تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تو پاکستان بھر کے اندر یہ خبر پھیلی تھی اور بڑا زیادہ اس کو کنڈم کیا جا رہا تھا۔ تو شیخ رشید صاحب چوڑے ہو کے ٹی وی کے اوپر آ گئے تھے اور انہوں نے سینہ پھلا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ جی ابھی ہم تو یہ بڑے قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے 24 گھنٹوں کے اندر جو مجرم ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے، ہماری انویسٹیگیشن بڑی تکڑی ہے، ہمارے ادارے بڑے تگڑے ہیں، ہماری جو کارروائیاں کرنے والی فورسز ہیں وہ بڑی تگڑی ہیں، اور پھر ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ 24 گھنٹے پتہ نہیں کب آئیں گے کہ جب اسد طور کے اوپر حملہ کرنے والے پکڑے جائیں گے۔ بہرحال یہ تو ایک سیاسی بات تھی، یعنی کہ سیاسی بیان تھا ان کا، جو سیاسی ہنٹ تھا جو انہوں نے چلا دیا تھا، لیکن آج تک پکڑے نہیں گئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی جو عمران ریاض خان صاحب تھے انہوں نے بڑے مذمت کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل درست نہیں ہے کہ کسی بھی صحافی کے ساتھ اس طرح تشدد آمیز رویہ رکھا جائے، بلکہ انہوں نے تو ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا۔ جتنے بھی صحافی ہیں، چاہے وہ حامد میر ہو، چاہے اس کو گولیاں لگی ہو، چاہے وہ متی اللہ جان ہو، چاہے وہ اسد طور ہو، یا جتنے اور ہوں، جتنے بھی ابصار عالم ہوں، ان سب کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جاتا رہا ہے، تو عمران ریاض خان نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا تھا۔ عمران ریاض خان نے ہمیشہ بتایا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور آج یہ تھکڑ قسم کا بندہ اب اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ وہی سب کچھ ہے کہ جو کل یہ دوسروں کے لیے کہا کرتا تھا آج اس کے ساتھ ہو گئے، یعنی کہ مقافات عمل ہے، تو اس کے اوپر بھی پاکستانی عوام کو زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے، پاکستانی عوام کو زیادہ پریشانی نہیں لینی چاہیے۔ حالانکہ صورتحال اس کے بالکل الٹ ہے۔
ہے. صورتحال بالکل اس کے نیگیٹو جا رہی ہے, کیونکہ جتنے بھی صحافی ہیں, جب بھی کسی صحافی کے اوپر دیکھیں تشدد ہوتا ہے, حملہ ہوتا ہے, اس کو اغوا کیا جاتا ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کی فیملی کے اندر اس کو فیملی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے, اس کے بغیر گھر کی خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو اس وقت جتنے بھی صحافی برادری ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک صحافی کے ساتھ غلط ہو تو پھر دوسرا جو مشہور صحافی ہے وہ فوری طور پر کہے کہ جی اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا, اور میں اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہوں, میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا ہوں, یا میں خوش ہو رہا ہوں اس کے اوپر. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. صحافی برادری جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور عمران رضا خان ہمیشہ ان تمام صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جن کے اوپر تشدد ہوا ہے, جن کو اغوا کیا گیا ہے, جن کو مارا پیٹا گیا ہے, جن کے اوپر جھوٹے کیسز کروائے گئے ہیں, جن کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے, جن کو شہید کیا گیا ہے. عمران رضا خان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے ان سارے جو کام ہیں ان کو کنڈیم کیا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ صحافیوں کو آزادی حق خود ارادی دیا جائے, ان کو بولنے کی آزادی دی جائے. اگر کوئی صحافی مس گائیڈ کرتا ہے عوام کو, اگر کوئی صحافی غلط بات کرتا ہے تو پھر اس کو عدالت کے اندر لے کر جایا جائے, نہ کہ اس کو تشدد یا اس کو گولی مار کر پھر اسے بدلہ لیا جائے. تو یہ جو عمران ریاض خان کے خلاف اب جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تھی انجینئر محمد علی مرزا نے, اب یہ اس طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے. تو اگر آپ بھی اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, عمران ریاض خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں, ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.